راوی اسلام کی تاریخ میں کربلا ایک ایسا مقام ہے جہاں حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں نہ صرف قربانی بلکہ ثابت قدمی، صبر اور ایمان کا درس دیتا ہے۔ منظر کربلا کا صحرا ہلکی روشنی میں۔ راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی شجاعت، علم اور تقوی کے لیے آپ کو علم کا سرچشمہ اور شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اہل بیت نے ظلم کے خلاف اپنی جان کی قربانی دی۔ حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے خاندان نے حق و سچائی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ منظر حضرت امام حسین اور اہل بیت کا کیمپ، پانی کی تلاش۔ راوی کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت نے نہ صرف ظالم یزید کی فوج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ ہمیں یہ سکھایا کہ حق کی خاطر کوئی قربانی بڑی نہیں ہوتی۔ حضرت علی کی تعلیمات اور ان کے اصول اہل بیت کی قربانی میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں: ایمان، قربانی اور انصاف۔ منظر کربلا کی یادگار اور زائرین۔ راوی آج بھی ہر سال محرم کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان کربلا کی قربانی اور حضرت علی کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اختتام موسیقی، روحانی اور پرامن۔ راوی کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو سچائی، قربانی اور ایمان کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت علی اور ان کے اہل بیت کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اختتام۔ راوی گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی تعلیمات نے اہل بیت کو کربلا میں استقامت اور قربانی کی طاقت دی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت نے میدان کربلا میں کیا جدوجہد کی۔ منظر کربلا کا صحرا، دھوپ تیز، پانی کے ڈھونڈتے ہوئے اہل بیت۔ راوی جب اہل بیت کربلا میں پہنچے تو پانی اور خوراک کی شدید کمی تھی۔ بچوں کی پیاس اور بوڑھوں کی کمزوری کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی صبر اور ہمت نہیں چھوڑی۔ منظر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی کے لیے نکلے۔ راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں علمدار بھی کہا جاتا ہے، اپنی بہادری اور وفاداری کے لیے مشہور ہیں۔ وہ پانی لے کر آئے مگر دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ قربانی صرف جان دینے تک محدود نہیں بلکہ ہر ممکن کوشش کرنا بھی قربانی ہے۔ منظر بچوں کا دکھ اور اہل بیت کی ہمت۔ راوی کربلا میں حضرت علی کے گھرانے کی ہر نسل نے ثابت کیا کہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ بچوں کی پیاس، خواتین کی کرب اور مردوں کی شہادت نے یہ واضح کیا کہ حق کے لیے زندگی قربان کرنا سب سے بڑی جرأت ہے۔ منظر حضرت امام حسین کی خطبہ۔ راوی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمن کے سامنے یہ پیغام دیا: ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ حق اور دین کی خاطر کھڑے ہیں۔ یہ پیغام آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصولوں اور ایمان کی حفاظت زندگی سے بھی اہم ہے۔ منظر شام کے وقت کربلا، اہل بیت دعا کرتے ہوئے۔ راوی جب شام ڈھلتی ہے کربلا کے صحرا میں خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن ہر قدم، ہر قطرہ خون اور ہر دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے: حق اور انصاف کے لیے قربانی لازمی ہے۔ اختتام موسیقی، سنجیدہ، پرامن اور عزم بھری۔ راوی کربلا صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک زندگی کا سبق ہے۔ حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایمان، صبر اور قربانی کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ درس ہر مسلمان کے لیے آج بھی زندہ اور روشنی دینے والا ہے۔ اختتام۔ راوی گزشتہ اقساط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان نے اہل بیت کو استقامت، ہمت اور قربانی کی تعلیم دی۔ آج ہم یوم عاشورہ کے دن کی داستان بیان کریں گے جب کربلا کے میدان میں سب سے بڑی قربانی دی گئی۔ منظر کربلا کا میدان، دھوپ تیز، دشمن کی فوج کے لشکر۔ راوی دشمن کی فوج بے حد بڑی تھی لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے چند سو ساتھی، جن میں مرد، بچے اور بزرگ شامل تھے، نے حق کی خاطر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ حق کے لیے جتنی بھی طاقت کم ہو، عزم سب سے بڑی طاقت ہے۔ منظر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی کے لیے نکلے۔ راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نہ صرف پانی لانے کی کوشش کی بلکہ اپنے بھائی امام حسین کے لیے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن کی محاصرے اور تیروں کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے فرائض کی خاطر جان کی قربانی دینا سب سے بڑی عزت ہے۔ منظر بچوں اور خواتین کا دکھ۔ راوی
हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा के छोटे बच्चों और अहल खाना ने भी करबला में सब्र और हौसला दिखाया। ये दिख हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ फ़ौजी महाज तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे हक़ के लिए कुर्बानी देना है। मंज़र, यौम आशूरा का मरकज़ी मरका। रावी, यौम आशूरा पर इमाम हसीन और उनके साथियों ने आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखी। हर शहीद ने हमें ये सबक दिया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए जान देना भी इबादत है। मंज़र, शाम के वक्त मैदान करबला में सुकूत। रावी, जब शाम जली, मैदान खाली और खून ज़मीन पर बिखरा हुआ था, तब भी यह कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। हर कतरा खून, हर कदम और हर दर्द आज भी हमें ये याद दिलाता है कि जुल्म के सामने कभी न झुकने वाला अज़्म ही असल ताकत है। इख्तिताम मौसीक़ी, संजीदा, मुतासिर किन अज़्म भरी। रावी, करबला की ये दास्तान सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके अहल बीत की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि ईमान, सब्र और हक़ की हिफाजत के लिए कुर्बानी देना हर मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। इख्तिताम। रावी, करबला का वाक़या, यौम आशूरा और अहल बीत की कुर्बानी तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मगर यह कुर्बानी महज़ एक दिन या एक जंग तक महदूद नहीं थीं। आज हम देखेंगे कि करबला के बाद अहल बीत ने कैसे सब्र, हौसला और हक़ का पैगाम आम किया। मंज़र, करबला के मैदान से रवानगी, ख़वातीन और बच्चे शाम के वक्त। रावी, याद रखें, यज़ीद की फ़ौज ने अहल बीत को कैद कर लिया, मगर ये कैद भी उनके ईमान को नहीं रोक सकी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर ख़वातीन ने अपनी होशियारी, सब्र और ख़िताबत के ज़रिए ज़ुल्म की हक़ीक़त को लोगों के सामने रखा। मंज़र, शाम और कूफ़ा के रास्ते, हज़रत ज़ैनब की ख़िताबत। रावी, हज़रत ज़ैनब ने कूफ़ा और शाम में ख़िताब किया और लोगों को ये पैगाम दिया कि हक़ और अदल के लिए खड़े होना हर दौर में ज़रूरी है। ये पैगाम आज भी हमें ये सबक देता है कि ख़वातीन और मर्द सब मिलकर हक़ की हिफाजत कर सकते हैं। मंज़र, अहल बीत की इबादत और दुआ। रावी, करबला के बाद भी अहल बीत ने कभी सब्र नहीं छोड़ा। इन्होंने दीन की तालीम, अखलाक़ी उसूलों और इस्लामी शऊर को आम करने में अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। ये साबित करता है कि कुर्बानी सिर्फ़ एक लम्हा या एक दिन की नहीं, बल्कि एक मुस्तक़िल अज़्म है जो मुआशरे को बदल सकता है। मंज़र, आज के दौर में करबला की याद और ज़ियारतें। रावी, आज भी दुनिया भर में लोग मुहर्रम और सफ़र के महीने में करबला की याद मनाते हैं, इमाम हसीन और अहल बीत की कुर्बानी को याद करते हैं और हक़, इंसाफ़, सब्र और कुर्बानी के इस पैगाम को ज़िंदा रखते हैं। इख्तिताम मौसीक़ी, पुरअमन अज़्म भरी उम्मीद की रोशनी। रावी, करबला सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि एक रहनुमाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के नक्श कदम पर चलते हुए अहल बीत ने हमें ये सिखाया कि जुल्म के सामने कभी न झुकने वाला ईमान, सब्र और कुर्बानी हर मुसलमान की ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए। ये पैगाम आज भी ज़िंदा है और हर दूर के इंसान के लिए रोशनी है। इख्तिताम।